بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 96۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مرفوع صریح کی بحث۔ اس سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہاں تک اسناد اور متن سے متعلق قبولیت اور عدم قبولیت سے متعلق جو مباحث تھے وہ مکمل ہو گئے۔ مقبول حدیث کس کو کہتے ہیں اور مردود حدیث کس کو کہتے ہیں، یہ مباحث ختم ہو گئے۔ آگے کچھ مزید مباحث ہے جو اصول حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک نئی قسم، یہ ایک نئی تقسیم شروع فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ متن کے قائل کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اقسام ذکر کی ہے: مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ مرفوع اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل، تقریر کا ذکر ہو۔ موقوف اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی کے قول، فعل، عمل، تقریر۔ مقطوع اس کو کہتے ہیں جس میں ان کے بعد کے قول، فعل، تقریر کا ذکر ہو۔ تو یہ ایک تقسیم یہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مرفوع کے بارے میں بحث کریں گے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ثم الاسناد وهو الطريق الموصلة الى المتن والمتن هو غاية ما ينتهي الاسناد من الكلام۔ پھر سند اس طریق کو کہتے ہیں جو متن تک پہنچانے والی ہو، اور متن سند مکمل ہونے کے بعد جو کلام ہوتا ہے آخر میں، اس کو متن کہتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے جب کتاب شروع ہو رہی تھی وہاں بھی اسناد اور متن سے متعلق مباحث ہم نے ذکر کیے تھے تفصیل کے ساتھ۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اس کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ آگے جو بیس ذکر کر رہے ہیں اس کے درمیان ربط ہو جائے، تعلق ہو جائے کہ وہ کس طرح پیچھے والے مباحث کے ساتھ متعلق ہے۔ فرماتے وهو اما ينتهي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويقتضي لفظه اما تصريحا او حكما ان المنقول بذلك اسناد من قوله صلی اللہ علیہ وسلم فعله او من تقریره۔ مرفوع اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا ہو اور اس کا لفظ تقاضا کرے یا صراحتاً یا حکماً کہ اس سند کے ساتھ جو منقول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے۔ قول، فعل اور تقریر کی تعریف صفحہ نمبر 22 درس نمبر 22 میں تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیے تھے۔ قول جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہو، فعلی اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، فعل کا ذکر ہو۔ تقریر اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی اور نے کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو اور اس کو برقرار رکھا ہو۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسمیں بیان کی ہے: مرفوع، موقوف، مقطوع۔ پھر مرفوع کی 2 قسمیں اس اعتبار سے بھی ہے کہ یا تو مرفوع صراحتاً ہوگا اور یا حکماً ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم صرف صراحتاً کا ذکر کریں گے۔ جو حکماً ہے تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ صحابی کا قول ہے یا تابعی کا قول ہے، لیکن حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا۔ اور صراحتاً جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا لفظ یہ بتائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل۔ تو مرفوع کو ایک تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کی تقسیم کی کہ یا تو مرفوع صراحتاً ہوگا اور یا حکماً ہوگا۔ پھر مرفوع جو حدیث ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہم نے بیان کی تھی، یہاں 3 قسمیں ذکر کی، اور کتاب کے شروع میں جب ہم تعریف ذکر کر رہے تھے حدیث کی تو وہاں ہم نے چوتھی چیز کو بھی شامل کیا تھا: ایک قولی حدیث، ایک دوسری فعلی حدیث، تیسری تقریری حدیث، اور چوتھی وصفی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وصف کا ذکر ہو۔ بہرحال پہلی قسم کا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ افتتاح کر رہے ہیں: مرفوع ہو، قولی ہو اور صراحت ہو۔ وہ یہ ہے کہ
صحابی یہ کہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، جس میں صحابی یہ الفاظ کہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، یا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، یا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حدیث بیان کی، یا صحابی کہے یا غیر صحابی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا، اور اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ مرفوع ہے، قولی ہے اور صراحت ہے۔ اسی طرح مرفوع ہے، فعل ہے اور صراحت ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صحابی کہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، او یقول ہوا او غیرہ، یا صحابی کہے یا غیر صحابی کہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔ اور مرفوع حدیث ہو، تقریری ہو اور صراحت ہو تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ صحابی کہیں فعلت بحضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی۔ او یقول ہوا او غیرہ، یا صحابی یا غیر صحابی کہے فعل فلان بحضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا ولا یذکر انکارہ لذلک، کہ فلاں صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو اس سے یہ بھی مرفوع حدیث میں داخل ہو جائے گی۔ درس نمبر 22 میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ مباحث ذکر کیے تھے۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ اصول حدیث کے بعض مباحث مکرر ذکر کیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس جو بحث کے بعض پہلو ایک جگہ ذکر کیے جاتے ہیں اور بعض پہلو دوسری جگہ ذکر کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا مطلق حدیث کی تعریف اور اس کے اقسام میں ہم نے یہ اقسام شروع میں ذکر کیے تھے، اور یہ اب اس کا اپنا محل آ رہا ہے کہ اس کے اقسام ہیں، تو یہاں بھی ذکر کیا تھا۔ وہ ہم نے حدیث قولی کی تعریف یہ ذکر کی تھی والذی یحکی متنہ قولا، اور اس کی مثال یہ ذکر کی تھی یعنی البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احب اللہ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، صحیح بخاری۔ کہ انصار کے ساتھ صرف مؤمن شخص محبت کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ بغض صرف منافق شخص کر سکتا ہے۔ جو انصار کے ساتھ محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، جو انصار سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہے۔ حدیث فعلی کی مثال عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک کہ کچھ کھا نہ لے، کچھ کھجورے کھا نہ لے۔ یہ حدیث فعلی کی تعریف اور مثال تھی۔ حدیث تقریری کی تعریف اور مثال، تعریف یہ ہوا کل قول و فعل علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابیا قالہ وفعلہ فاقرہ ولم ینہہ، ہر وہ قول و فعل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں صحابی نے یہ قول اختیار کیا ہے یا یہ فعل اختیار کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برقرار رکھے، اس سے روکے نہیں۔ اس کی مثال ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضی اللہ عنہ۔ تم ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افضلیت کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ہم سب سے پہلے افضل جو سمجھتے تھے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر بن الخطاب، پھر عثمان۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اور عقائد کی کتابوں میں صحابہ کرام میں جو فرق اور منازل ہم بیان کرتے ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر ہے، پھر عثمان ہے، تو اس کی جو اصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور تقریری حدیث سے ثابت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ کہتے رہتے تھے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ نہیں کی یا اس سے روکا نہیں۔ چوتھی ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ یہ بعض حضرات اب اس کو بھی مستقل حدیث کی قسم قرار دیتے ہیں اور تعریف میں اس لفظ کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ حدیث وصفی کی تعریف اور مثال،
کلو حدیث یحکی متنہ شیء من صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلقیہ والخلقیہ، وہ حدیث جس میں متن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرے، وہ صفات پیدائشی ہو یا اخلاقی ہو۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ عمل کا ذکر ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہے، نہ تقریر کا ذکر ہے، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے۔ انشاءاللہ حدیث مرفوع کی باقی اقسام بھی آ جائے گی۔ آج کے سبق میں تو ہم نے حدیث مرفوع کی صراحتاً حدیث مرفوع کی جو اقسام تھی قولی، فعلی اور عملی، تقریری، اور ساتھ پھر مرفوع صراحتاً کے جو اقسام 3 تھے وہ ہم نے ذکر کر دیے۔ یہاں جو باقی اقسام ہے وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ یہاں ایک ضروری بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ یہاں ہم نے 3 اقسام ذکر کی، ایک مرفوع، ایک موقوف اور ایک مقطوع۔ مرفوع اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل کا ذکر ہو، اور موقوف جس میں صحابی، اور مقطوع جس میں تابعی کے قول، فعل، عمل، تقریر کا ذکر ہو۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں یہاں ایک اور قسم کو بھی ذکر کرنا چاہیے، قائل کے اعتبار سے جو قسمیں 3 بتائی ہے اس میں ایک چوتھے قسم کا بھی اضافہ کرنا چاہیے، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ لہٰذا حدیث قدسی کی تفصیل یہاں ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ حدیث قدسی کی تعریف یہ تسہیل فی علوم الحدیث علی نائب بقائی کی جو کتاب ہے اس سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ وہ حدیث قولی مرفوع نسبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ عز وجل، وہ قولی مرفوع حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی قول کا ذکر کرے، اور اس کو حدیث الہی بھی کہتے ہیں، حدیث ربانی بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو اقوال ہے، کلمات ہے اور کلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور حدیث قدسی میں بھی جو کلام ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے کچھ۔ تو انہوں نے 3 فرق بیان کیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں، الفاظ اور معنی دونوں، جبکہ حدیث قدسی میں الفاظ شرط نہیں ہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بھی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو۔ دوسرا جو فرق ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کا ثبوت قطعی ہے، تواتر کے ساتھ منقول ہے، اور حدیث قدسی وہ اس کا ثبوت ظنی ہے، تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تواتر کی شرط کے ساتھ ہو، لیکن وہ کوئی ایک حدیث قدسی ہوگی، تمام حدیث قدسی نہیں، جبکہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ معجز ہے، اور اس کے مقابلے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کا جو ایک جز ہوتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی نہ معجز ہے، یعنی اس میں اعجاز بھی نہیں ہے اس کے متن میں، اور بعض اس سے مستثنا ہے اگر وہ باللفظ نقل ہو، ولا متحدہ بھی، اور نہ اس کے مقابلے کی کوئی دعوت دی گئی ہے کہ جو اس جیسا کلام لائے۔ قرآن مجید کے بارے میں تو تحدی ہے، اور نہ حدیث قدسی کے ایک ٹکڑے کو آیت کہتے ہیں۔ شیخ علی نائب بقائی فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ قرآن مجید میں جو فرق ہم نے بیان کیے، چونکہ ان میں فرق ہے اس لیے اس پر کئی مسائل مترتب ہوں گے۔ نمبر 1، یتعین فی الصلاۃ قراءۃ القرآن، قرآن مجید نماز میں جو تلاوت کریں گے تو وہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، حدیث قدسیہ جو اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ وہ جائز نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کو بالمعنی روایت نہیں کر سکتے ہیں، اس کا باللفظ روایت کرنا ضروری ہے، جبکہ روایت جو حدیث قدسی ہے اس کو روایت بالمعنی بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ عبادت ہے، اور اگرچہ اس کے قاری کو معنی کا فہم نہ ہو،
سمجھ کر پڑھے یا غیر سمجھ کر پڑھے اس کو ثواب ملے گا، جبکہ حدیث قدسی میں یہ بات نہیں ہے. اس کی تلاوت متعبد نہیں ہے، یعنی اس کی تلاوت عبادت نہیں ہے. ثواب اگرچہ ملتا ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ قرآن مجید کی تلاوت باقاعدہ مشروع ہے شریعت میں. چوتھی بات یہ ہے کہ محدث یعنی بے وضو شخص کے لیے قرآن مجید کا چونا حرام ہے، اور جنبی شخص کے لیے قرآن مجید کی تلاوت حرام ہے. لیکن حدیث قدسی سے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ حدیث قدسی بے وضو شخص کے لیے چونا اس کا حرام ہے اور جنبی کے لیے اس کا پڑھنا حرام ہے، بلکہ نہیں، اس کے لیے حلال ہے. البتہ اگر ادب کا خیال رکھے اور وہ نہ چھوئے اور وہ نہ پڑھے تو یہ اچھی بات ہے. 5ویں نمبر کا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی حصے کا بھی منکر کافر ہو جاتا ہے، جبکہ حدیث قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا. بہرحال یہ حدیث مرفوع صریح کے جتنے بھی اقسام تھے وہ یہاں گزر چکے، اور پہلے بھی بتا دیا کہ اس موضوع سے متعلق درس نمبر 22 میں بھی تفصیل منقول ہے. انشاءاللہ حدیث مرفوع سے متعلق جو باقی مباحث ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے.